السلام علیکم. کھیلوں کی خبروں پر تبصروں اور تجزیوں سے اسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید ضیاء حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے, اور آج قومی کھیل ہاکی پر پروگرام کرنے کی ایک خاص اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہالینڈ ان دنوں ہاکی ورلڈ کپ 2014 کی میزبانی کر رہا ہے, اور ہسٹری میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہاکی ورلڈ کپ پاکستان کے بنا منعقد ہو رہا ہے. پاکستان ہاکی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے, یا مستقبل میں وہ لوگ جو پاکستان ہاکی سے منسلک ہونا چاہتے ہیں, وہ بچے جو ہاکی اسٹک پکڑ کر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں, کیا یہ صرف اب سوچنے والی باتیں رہ گئی ہیں؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان ہاکی کا ایک بہت بڑا نام, فلائنگ ہارس کے نام سے مشہور سمیع اللہ صاحب. خوش آمدید کہیں گے شو میں آپ کو. اور ان کے برابر میں موجود ہیں پاکستان ہاکی کا ایک اور نمایاں اور اہم نام پاکستان ہاکی کے لیے ایاز محمود صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے. اور ایاز محمود صاحب اس وقت قومی سلیکشن کمیٹی کے بھی رکن ہیں, تو آپ کو اس حوالے سے بھی بہت سی چیزوں کا جواب دینا پڑے گا ایاز محمود صاحب. لیکن سب سے پہلے گفتگو کی شروعات سمیع اللہ صاحب آپ سے کروں گا کہ ہاکی ورلڈ کپ ہو رہا ہے, یہ تو آپ کئی پلیٹ فارمز سے جا کے بات کرتے رہے ہیں کہ المیہ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان ہاکی پر کہ ہر 4 سال کے بعد ہاکی کا ایک ورلڈ کپ منعقد ہوتا ہے اور ہم اس میں نہیں ہیں؟ دیکھیں, لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ ایشیا کی 3 ٹیمیں گئی ہیں اور پاکستان کی ٹیم نہیں. یہ ہمیں فکر یہی ہوئی کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر ہم ان 3 ٹیموں میں ہوتے تو شاید بہتر ہوتا. دوسری جو آپ نے بات کی کہ کیا ایسے ہی ہوگا, تو اس کے لیے جو آپ نے اسٹینڈرڈ دیکھا ابھی جو ورلڈ کپ کے میچز دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے بہت سخت محنت کی ضرورت ہے. اور محنت تب ہوگی جب لوگ ان کو بتایا جائے گا آف دا فیلڈ آن دا فیلڈ کہ یہ کرنا ہے, یہ اسٹینڈرڈ ہے. اور ہم نے بینچ مارک جو بنانا ہے وہ بیلجیم کو نہیں بنانا, ہمیں آسٹریلیا, ہالینڈ, جرمنی کو بنانا ہے, اور اس کے لیے فٹنس سپر فٹ ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ جو میچز میں دیکھ رہا ہوں اس میں میں بھارتی ٹیم کو بھی کہوں گا, بیلجیم کو بھی کہوں گا کہ انہوں نے واقعی ان لائنز پہ اپنے کھلاڑیوں کو لگا لیا ہے. تو ہم پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اپنے کھلاڑیوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ فٹنس ہی ہاکی ہے. اگر فٹنس نہیں ہوگی تو پاکستان پھر اسی طریقے سے کبھی کوالیفائی کرے گا, کبھی کوالیفائی نہیں کرے گا. ایاز محمود صاحب, ایازی کے نام سے آپ مشہور تھے, اور اس وقت کٹہرے میں لانا آپ کو مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی تو آپ کو میرا خیال ہے کرسی پہ بیٹھے بھی صحیح طریقے سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں, ابھی تو آپ نے ٹیک بھی نہیں لگایا ہوگا. تو یہ الزام آپ پر ڈال دینا کہ آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ نہیں کھیل رہا. لیکن یہ جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے, پاکستان ہاکی سے محبت کرنے والوں کے چہروں پر یہ مسکراہٹ لوٹا سکیں گے؟ اگر آپ میرے سے صحیح معنوں میں پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریزنز ہیں, اس کی بہت سی ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو ہاکی سٹینڈرڈ ہے وہ بہت نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے, بچہ آپ کا ہاکی کوئی کھیل نہیں رہا. بچہ مینس کہ آپ کی جو نرسری جس کو ہم کہتے ہیں, کہ اس قسم کی کوئی نرسری ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ بچے کھیل رہے ہوں. کریز جو ہوتا ہے بیسکلی ہاکی کھیلنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پاگل پن چاہیے ہوتا ہے, تو وہ آپ کو اس قسم کے کوئی بچے اگر آپ کو نظر نہیں آتے مارکیٹ کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ اگر پازیٹیولی دیکھا جائے تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو. ممکن ضرور ہے, ٹیلنٹڈ نیشن ہے, ٹیلنٹڈ بوائز ہیں, صرف یہ ہے کہ ان کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہاکی کلب آف پاکستان میں جونیئر ہاکی چیمپئن شپ ہوئی اور نیشنل بینک چیمپئن بنا, وابڈا فائنل میں پہنچ کر جیت نہیں سکا. آپ کتنی بار ہاکی کلب آف پاکستان گئے اس ایونٹ کے دوران, اور آپ کو اسپارک لگا ہمارے نوجوان کھلاڑیوں میں؟ دیکھیں, اسپارک تو ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کتنی دفعہ گیا, تو میرا خیال ہے کہ شاید ایک آدھ دن میں اگر میں نے کوئی مس کیا ہو تو کیا ہو, لیکن آن اینڈ آف میں یا صبح کے میچ میں چلا گیا, شام کے میچ میں, تو وہ میں وزٹس کرتا رہا. اور میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا, جو میں نے کوچز سے بھی بات کی, کہ ہمارا جو سٹائل آف پلے اینڈ سپیڈ آف پلے جو ہے, جو گیم میں کھیل رہے ہیں لڑکے, اس کی سپیڈ کو ہمیں تیز کرنا ہے. جب تک ہم ان بچوں کی سپیڈ کو تیز نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل لیول ہاکی پہ ہم جا کے وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ کا پھر وہ ایک ہی طریقہ کار ہو جاتا ہے, پھر ساری ٹیمیں ایک ہی اسٹینڈرڈ سے کھیلنا شروع کر دیتی ہیں. تو پہلے تو ہمیں اپنے ڈومیسٹک اسٹرکچر کو صحیح کرنا ہے. ڈومیسٹک اسٹرکچر جو ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. میکسیمم ٹورنامنٹس کرائیں ڈومیسٹک, کہ آپ کا جو بچہ کھیل رہا ہے, جو بھی کھیل رہے ہیں, ان کے اندر ایک کانفیڈنس آئے, اور وہ جو اب ایونٹس دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ کا, اس کے اندر جو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو یورپینس کر رہے ہیں, اس کو وہ گراؤنڈ کے اندر جو ہے پریکٹیکلی کریں, اور وہ پریکٹس سے ہی ہوتا ہے. وہ جتنے میکسیمم ٹورنامنٹس کھیلیں گے اس سے ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ضروری ہے کہ آپ میکسیمم ٹورنامنٹس کرائیں ریوائول آف ہاکی کے لیے.
اور پھر آپ کے اس پروگرام پہ میں کہوں گا کہ فیڈریشن کو چاہیے کہ فلڈ لائٹ ہاکی کو مطلب ڈے ٹائم ہاکی اگر آپ کرا رہے ہیں تو میرے خیال ہے یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. آپ فلڈ لائٹ ہاکی کرائیں گے تو اسپانسر آئے گا, پبلک آئے گی تو اسپانسر آئے گا, جب اسپانسر آئے گا تو پیسے آئیں گے. اور جو آج کل ایشوز ہیں کہ لڑکوں کے پاس جابز نہیں ہیں, لڑکوں کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جب آپ فارنرز کو دیکھتے ہیں, یورپین ٹیمز کو دیکھتے ہیں, تو ہمارا لڑکا جب دیکھتا ہے تو آدھا تو ویسے ہی رہ جاتا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے اپنے لڑکے کو خود پرووائڈ کرنی ہے. اب اس کے ویز اینڈ مینز ڈھونڈنے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. سمیع اللہ صاحب, باتیں تو بہت, اور وہ کہتے ہیں نا کہ چیزوں کے نہ ہونے کے حقائق بتانے کے لیے بھی جملے اور صفحات بھر جائیں گے, سیاہی سے جو ہے وہ صفحات کالے سے کالے کر دیے جائیں گے. لیکن انہی حالات میں ہم نے جینا ہے, انہی حالات میں پاکستان ہاکی کو ہم نے واپس لے کر آنا ہے. ہم کب تک یہ رونا روتے رہیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کب تک ہم رونا روتے رہیں گے کہ فیڈریشن کا خزانہ خالی ہے؟ کام چل رہا ہے, کیمپس لگ رہے ہیں, ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں, ٹیمیں ٹریول بھی کریں گی. اب ان چیزوں میں سے روشنی کی کرن کس طرح نکلے گی؟ دیکھیں, اگر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے آدمی اگر بہتر ہوں, جو ہم کہتے رہتے تھے کہ بہتر آدمی لگائیں, نان کنٹروورشل ہوں, ویٹ والے ہوں, تو وہ سب کام کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی ہاکی میں اپنے حد تک یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی نمبر 2 سپورٹس ہے پاکستان میں, بچے کھیل رہے ہیں. صرف آرگنائز کرنے والی بات ہے. جیسے سلیکشن کمیٹی میں ہیں, ایک سلیکشن کا انہوں نے ٹور لگایا, اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. ہر 6 مہینے بعد ان کو پشاور سے لے کے کراچی تک اور پھر بلوچستان اور پنجاب میں گھومنا چاہیے, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر ڈویژن میں. بے شک دوسری ایک کمیٹی بنا لیں, اور وہ کھلاڑی لانے چاہیے جو اس وقت پچھلے ٹرائل نہیں دے سکے تھے. اب پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ذمہ داری پہلے تو تھی اور بڑھ گئی ہے کہ آپ ہر کھلاڑی کا پروفائل آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہر کھلاڑی کو آپ پڑھ لکھ کے اردو میں دینا چاہیے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اب وہ زمانے گئے کہ کھلاڑی کو آپ نے کہا چینج کریں اور اس نے 10 منٹ میں چینج کیا, 5 منٹ میں اپنے آپ کو چینج کیا. اب تو ودن 30 سیکنڈ اس نے اپنا رسپونڈ بیک کرنا ہے, آپ کو تبھی جیتیں گے. اور اس کے لیے میں یہ بار بار یہی کہتا ہوں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اور فعال ہونا پڑے گا. ان کو ہر آدمی کے پاس, اس آدمی کے پاس جانا پڑے گا جس سے ان کو پیسے کی توقع ہے, اور پھر اس آدمی کو قائل کرنا پڑے گا کہ اگر آپ پیسے اس میں لگائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہم بہت کچھ کریں گے اور پاکستان ہاکی بہتر ہو جائے گی. پاکستان ہاکی کے 2 بڑے نام اولمپئن سمیع اللہ اور ایاز محمود صاحب آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہاکی ورلڈ کپ 2014 میں پاکستان ہاکی ٹیم نہیں ہے. آج کے شو میں ہماری بات, ایک چھوٹا سا بریک اور پھر گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں پاکستان کے قومی کھیل ہاکی پر. ایاز محمود صاحب, پاکستان ہاکی پر پہلے تو آپ ناراض تھے, اب ہاکی فیڈریشن کی ساتھ جو آپ نے ہاتھ ملا لیا ہے, لیکن لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہاکی کا مستقبل تابناک ہے یا تاریخی؟ نہیں, میرے خیال ہے کہ ہاکی کا مستقبل جو ہے, اگر پازیٹیولی دیکھ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا ڈارک نہیں ہے. اس میں ٹیلنٹڈ بچے ہیں. آپ وہی جیسے سمیع بھائی نے کہا کہ ان کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جس طرح فیڈریشن نے ایک ریوائول آف سلیکشن کمیٹی کیا کہ ہم نے اوور آل پاکستان میں ٹرائلز لیے, اور اسی طریقے سے اللہ تعالی ہم کنٹینیو کریں گے. تو آپ کے جو ٹیلنٹڈ بچے تھے, جو کوئٹہ میں تھا, کوئی پشاور میں تھا, جو بالکل آپ نے وہ 30 آدمیوں کے اندر ایک ہاکی کو رکھ لیا تھا کہ جی یہی 30 پلیئرز کیمپ میں آئیں گے, یہی 30 پلیئرز کھیلیں گے, یہی باہر چلے جائیں گے. تو آپ نے اس کو ذرا تھوڑا سا براڈ بیس کر دیا. اور وہ لڑکے آ رہے ہیں جو میرا خیال ہے اس دفعہ جب ہم نے 43 لڑکے لیے ہیں تو 43 میں سے 20 لڑکے ہم نے ایسے لیے ہیں جس میں سے 2 کوئٹہ کے تھے, 2-3 پشاور کے تھے, جو ہم نے دیکھا ٹرائل بیسس کے اوپر, جنہوں نے ٹرائلز کے اندر پرفارمنس دی, ان لڑکوں کو ہم نے سلیکٹ کیا اور ان کو کیمپ میں لے کر آئے. تو ایک اس جگہ پر بھی آپ کو اچھا لگتا ہے کہ وہ لڑکے آ رہے ہیں جو اب جن کو پچھلے 3-4 سال سے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا, اور نہ آپ کے پاس کوئی لوکل ٹورنامنٹس ہو رہے تھے جس میں آپ آئیڈینٹیفائی کر کے ان لڑکوں کو لے کر آتے. سمیع اللہ صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان ہاکی کی زبو حالی اور پاکستان ہاکی کا اوپر سے نیچے تک کے سفر کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک سطح پر جو ہاکی ہے وہ بالکل ناپید ہو گئی ہے اس ملک میں, اور ڈومیسٹک ٹورنامنٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہوں گے تو تھوڑا سا لڑکے بھی اس کھیل کی طرف متوجہ ہوں گے اور جو پول ہے کھلاڑیوں کا وہ بڑھے گا. دیکھیں, یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. جیسے ابھی چیمپئن شپ ہوئی, ماڈرن رولز پہ ہوئی, تو بڑا اچھا لگا. سب کھلاڑیوں نے کہا کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ موڈ ہے کھیلنے کے لیے. اس قسم کے ٹورنامنٹس ہونے چاہیے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں جو کسی کو کہتے ہیں نا کہ کھڑے ہو کے ہاکی کھیلنا یا رننگ ود دا بال، وہ ہاکی چھوڑ دینی چاہیے. ہمیں سب سے پہلے کھلاڑیوں کو بتانا چاہیے گیند کو کیسے روکا جائے، اس کی ڈائریکشن کیسے ٹھیک کی جائے. اب ہاکی صرف اسی پہ رہ گئی کہ ریسیو کرنا اور ڈسٹریبیوشن کرنا. ٹریولنگ والی بات ختم ہوگی. ٹریولنگ ہم پہلے بھی کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں، کرنی ہے تو 25 کے، ان کے 25 کی بات کریں. تو میں بھی پر امید ہوں پاکستان ہاکی کے لیے کہ بڑا بہتر ہوگا، لیکن یہ جس کو کہتے ہیں بار فوٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ نے ایک ٹورنامنٹ کیا اور سو گئے. آپ کو مسلسل ایک جس کو کہتے ہیں پروسیس شروع کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو مہارت دینی چاہیے، ان کو پتہ چلے کہ ہم ہاکی کھیل رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ کوئی بچہ کھیلنے کے لیے نہ آئے. تو یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی. اور اس میں آپ کی اس گفتگو سے سیدھا سوال آپ سے کروں. پاکستان ہاکی ٹیم کے چیف کوچ شہناز شیخ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ اصلاح الدین صدیقی آپ کے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور اس میں کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے اگینسٹ کوئی بات کر دیں. آپ نے جو بات کی ہے، نئی سوچ آنی چاہیے، پازیٹیو انداز میں انرجی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ شہناز شیخ اور اصلاح الدین اس گاڑی کو دھکا لگا پائیں گے اپنے کمزور ہاتھوں کے ساتھ؟ نہیں، لیکن لگانا پڑے گا. دیکھیں کہ اگر آپ نے یہ ایکسیپٹ کیے ہیں، خود ہی دونوں ایکسیپٹ کہ دونوں گئے، سب یاد بھی اس میں خود ہی گیا، تو ان کو ایکسیپٹ لگانا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، لگا پائیں گے یا لگانا چاہیے؟ دیکھیں نا، جیسے میں سوچ رہا ہوں، ہم ہاکی دیکھتے رہتے ہیں. ہاکی بیسیکلی تو وہی ہے کہ روکنا، اس کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوشن دینا اور فٹنس، یہ کرنا چاہیے. اور ان کے ساتھ نوجوان کوچ لگے ہوئے ہیں، تو ان سے کام لینا چاہیے ان کو. اور ان کا ٹیسٹ جو ہے شہناز کا اور اصلاح الدین کا، یہ پہلی ایشین گیمز ابھی آ جائے گی 2 مہینے کے بعد، کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے. اس میں کوریا بھی ہے، اس میں ملیشیا بھی ہے، اس میں بھارت بھی ہے، کیونکہ ورلڈ کپ کھیل رہی ہیں. تو یہ ان کے لیے ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کہاں پہنچ رہے ہیں. مجھے ویسے تو آپ سے یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ میرا کام سوال کرنا ہے، آپ کا کام جواب دینا ہے، تو ذہن کے کسی گوشے میں اصلاح الدین صدیقی کا جب نام آیا، یا پھر شہناز شیخ کا نام آیا، اور سمیع اللہ صاحب نے جس طرح گفتگو کی، کہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ جو آپ کی مفاہمت نہیں ہو پا رہی تھی، مصالحت نہیں ہو پا رہی تھی، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، جس طرح سمیع اللہ صاحب نے کہا کہ پہلا ٹاسک آپ کا جو ہے وہ ایشین گیمز ہے. اگر وہاں پر کامیابی ناکامیابی جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں، اگر ڈیلیور نہیں کر پاتی ٹیم، تو آپ کو کہیں لگتا ہے کہ ٹاٹا بائی بائی والا گیم ہوگا اور اس کے بعد پھر بلیم گیم شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم نے سوچنا ہوتا کہ جی یہ ایشین گیمز بالکل 3 مہینے کے بعد ہے، تو شاید ہم یہ ایکسیپٹ ہی نہ کرتے اس پوزیشن کو، ہم اسی وقت ریفیوز کر دیتے. ٹھیک ہے، لیکن میں جس جگہ پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں، جو میری سوچ ہے، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو میرے سینئرز ہوں گے وہ بھی ڈیفینیٹلی اسی طریقے سے سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھیں، ہم 6-7 سال ہم بیٹھ کے باہر بیٹھ کے ہم سب نے کرٹیسائز کرتے رہے کہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. ایونچولی ڈیمیج کیا ہوا؟ ڈیمیج آپ کی ہاکی ہوئی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آج میں ریکگنائزڈ ہوں. وہی چیز اگر ڈیمیج ہو رہی ہے تو وائی ناٹ اس کے اندر جا کے ہم اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیں. اور یہی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہم واپس آئے ہیں. دیکھیں، میرا ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہاکی اتنی بری نہیں ہے جس جگہ پہ وہ چلی گئی ہے. یہ بہتر ہو سکتی ہے. تھوڑا سا بیٹھ کر سوچ کے، جو آپ کے ینگسٹرز ہیں، جو کوچز، جو ینگ کوچز ہیں، جو ماڈرن ہاکی کا زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جی ماڈرن ہاکی، ماڈرن. دیکھیں، بلینڈ آف سینئرز اینڈ جونیئرز ہوگا کوچنگ کی جہاں تک حد ہے، تب جا کر آپ کی پاکستان ہاکی ٹھیک ہوگی. جس طرح سمیع بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ بیسک ہاکی کیا ہے؟ ہٹ مارنا، سٹاپ کرنا اور ڈیلیور کرنا. اگر یہی 3 چیزیں آ جاتی ہیں تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف نعرہ یہ لگا رہے ہیں کہ جی ماڈرن ہاکی کھیلنی ہے، ماڈرن ہاکی کھیلنی. ہاکی تو اس وقت آئے گی جب آپ بیسک آف ہاکی جانتے ہوں گے. جب بیسک آف ہاکی آپ کو نہیں آتی ہے تو ماڈرن ہاکی کیسے کھیل سکتے ہیں؟ تو ایمفسائز یہ کرنا ہے، اور خاص طور سے جونیئر لیول پہ، کیونکہ اب آپ کو کام ہی جونیئر لیول پہ کرنا ہے اگر آپ کو اپنی ینگر جنریشن کو ہاکی کھلانی ہے، کہ بیسکس آف ہاکی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. میں تھوڑا سا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں، میں ایک ٹائم لوں گا. جب آپ دیکھتے ہیں مانچسٹر یونائٹڈ کو، فٹ بال کا تھوڑا سا ریفرنس دے رہا ہوں، جب آپ دیکھتے ہیں کسی اور ٹیم کو، تو جب آپ ان کے بڑے پلیئرز دیکھتے ہیں، میسی کو دیکھتے ہیں، رونالڈو کو دیکھتے ہیں، وہ جب ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ٹریننگ کون سی کر رہا ہوتا ہے؟ وہ بیسکس آف فٹ بال کی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے. پلیئر کتنے بڑے ہیں، ورلڈ کلاس پلیئر ہیں، $1 بلین پلیئرز ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا ٹریننگ کر رہے ہیں؟ بیسک آف فٹ بال کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں اس بیسکس پہ جانا ہے جہاں سے ہاکی دوبارہ ریوائیو ہو سکے. فیاض محمود اور فلائنگ آرٹ سمیع اللہ آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. قومی کھیل ہاکی پر بات ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ان لوگوں کی بات کریں گے جو اس کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ہی اہم محرک ہیں. کھلاڑیوں کی بات کریں گے، کھلاڑیوں کے انسینٹیو کی بات کریں گے، کھلاڑیوں کے مستقبل کی بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید. پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے, لیکن آج پاکستان کا یہ قومی کھیل کچھ مشکلات سے دوچار نہیں ہے, بہت ساری مشکلات سے دوچار ہیں, بہت سارے چیلنجز ہیں جنہیں حل کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, سر اٹھا کر جینا ہے. سمیع اللہ صاحب, ہم بات تو کرتے ہیں اور بات کرنا ہی ایکس ہاکی پلیئرز کا کام ہے, تجاویز دینا ہی ایکس ہاکی پلیئر کا کام ہے, لیکن وہ لوگ جو اس ہاکی کے اصل اس وقت کردار ہیں, یعنی وہ کھلاڑی جو اس وقت کھیل رہے ہیں گراؤنڈ میں, ان کے لیے فیڈریشن کیا کر رہی ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ مین ہاکی کا جو ایک اتنا ڈاؤن فال ہوا, اس وجہ سے بھی ہوا ڈاؤن فال کا کہ جابز نہیں ملی. پہلے ہر سال آلموسٹ 84 تک ہر سال 350 کھلاڑی مختلف کیٹیگریز میں ان کو امپلائمنٹ ملتی تھی اور دوسرے کھیلوں میں ملتی تھی. جب وہ ختم ہوا تو وہ انسینٹو ختم ہو گیا. اس میں بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن یا کوئی بھی فیڈریشن, اسی کا یہ کام ہے کہ وہ فیزیبلٹی بنائے, وہ اپنے قائل کرے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ یہ کریں گے تو یہ چیز ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس کو رزلٹ بھی دینا چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک ہم کھلاڑیوں کو بہتر نہیں کریں گے, ان کا فیوچر سکیور نہیں ہوگا, 25,000 کے کانٹریکٹ پہ کوئی بھی کھلاڑی 2 سال کے لیے نہیں کھیلے گا. وہ کوشش کرے گا پاکستان ٹیم یا اور لیگ کھیلنے چلا جائے. تو اس کے لیے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو بہت کرنا پڑے گا. خطوں سے کام نہیں ہوگا کہ ہم نے فلانے وقت کا میں مقابلہ سخت ہے سمیع اللہ صاحب, کیونکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن بار بار ہاتھ پھیلاتی ہے, حکومت پاکستان کے پاس جاتی ہے, کچھ مرتبہ ان کو کامیابی مل جاتی ہے, کئی بار وہ رونا روتے ہیں. آپ کو ایسا نہیں لگتا, آپ کو نہیں سمجھ آتی یہ بات کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو بجائے ہر چیز خود ٹھیک کرنے کے ان کھلاڑیوں کو لیگ ہاکی کھیلنے کی آپ اجازت دیں گے تو جو کھلاڑی اس وقت پاکستان ہاکی کی طرف نہیں آ رہے وہ آ جائیں گے, اور لیگ ہاکی جب یہ کھلاڑی کھیلنے جائیں گے تو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ کچھ بہتر ہوگا؟ بالکل, میں تو شروع سے اس کی فیور پہ ہوں کہ ان کو موقع دینا چاہیے, لیکن ان کے ساتھ شیڈول بنانا چاہیے کہ آپ نے یہ 3 مہینے کھیلنے, جب اس میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کوئی بھی ٹورنامنٹ نہیں ہونا چاہیے, کوئی شیڈول نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک کو اور بہتر کرنا چاہیے. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈومیسٹک جب ٹورنامنٹ ہوتے تو یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن 40 آدمی بھیج دیتی, 45 آدمی بھیج دیتی, جس جو کہ ایک برڈن ہے فیڈریشن پہ, لوکل فیڈریشن پہ, اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. لوکلی سب کو ہائر کرنا چاہیے. بیسیکلی ہاکی کی ترویج کے لیے میرے اپنے خیال میں سال میں 10-12 ٹورنامنٹ ہونے چاہیے, اور خاص طور پہ انڈر 18 کے زیادہ ٹورنامنٹ ہونے چاہیے. آخری سوال کروں گا ایاز محمود صاحب آپ سے, جو سمیع اللہ صاحب کا مشورہ ہے, جب آپ کا ہاکی کا ڈومیسٹک کا نظام تھوڑا سا مصروف ہو جائے گا, میں ٹھیک کرنے کی بات نہیں کر رہا, مختلف سطحوں پر ٹورنامنٹ ہوتے رہیں گے, ہاکی کے گراؤنڈ بہتر ہوں گے کیونکہ تالے کھل جائیں گے, کچھ صفائیوں کا کام شروع ہو جائے گا, جس انداز میں بھی ہو کم از کم 10 ٹورنامنٹ تو ہونے چاہیے ڈومیسٹک کے. اس حوالے سے آپ کی سلیکشن کمیٹی نے کچھ تجاویز دی ہیں؟ بالکل سر, ہم نے تو جب میٹنگ ہوئی تھی اختر رسول اور رانا صاحب کے ساتھ, تو ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ نے جو میکسیمم ایونٹس ہیں وہ آپ نے ڈومیسٹک کرنے ہیں. اگر ہم انٹرنیشنل پہ نہیں جا رہے یا کوئی آپ کو نہیں بلا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں, ترلے منتیں کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ جو پیسہ آپ نے اس ٹور پہ خرچ کرنا ہے, اسی پیسے کو آپ اگر اپنے ڈومیسٹک سٹرکچر پہ لگائیں, فلڈ لائٹ ہاکی کرائیں, جہاں پر پبلک آئے گی, جہاں پبلک آئے گی اسپانسر بھی آئے گا. جو آپ کا ایشو ہے کہ ہم ہر وقت, ہماری فیڈریشن جو ہے وہ بیسکلی ہمیشہ جو بھی فیڈریشن آئی ہے وہ حکومت کی طرف دیکھتی ہے. حکومت کی طرف دیکھنا میرے خیال ہے بند کر دینا چاہیے. اس کو پروفیشنلزم, ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہائر کریں, جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے کوئی جائے تو صحیح. ہم پروڈکٹ وہ پریزنٹ ہی نہیں کر سک رہے کسی کو جا کر کہ جی یہ ہاکی ہمارے پلیئر ہے, نیشنل گیم ہے, اگر کوئی اولمپک کا میڈل آ سکتا ہے, ایشین گیم میڈل آ سکتا ہے, تو وہ ہاکی ہے یا جس میں آ سکتا ہے. اگر اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کریں کسی اسپانسر کے پاس, تو میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ نہ کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا ایاز محمود صاحب, بہت شکریہ آپ کا سمیع اللہ صاحب, ہماری دعوت پر آپ اسٹوڈیو آئے اور اپنے خیالات کا آپ نے اظہار کیا. پاکستان ہاکی کے لیے نیک خواہشات. پاکستان ہاکی کے وہ چاہنے والے جو ایک بار پھر پاکستان کو ہاکی کے میدان میں ماضی کی طرف لوٹتا دیکھنا چاہتے ہیں, ان سے یہ کہیں گے کہ آپ پاکستان ہاکی کے لیے دعا کریں, اور فیڈریشن سے یہی کہنا چاہیں گے کہ پاکستان ہاکی کو سنجیدہ لیں, پاکستان ہاکی کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں. آج کا یہ پروگرام اس دعا کے ساتھ, اس امید کے ساتھ, اس توقع کے ساتھ یہاں سمیٹیں گے کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں. اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ سید یحییٰ حسینی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.